عظمہ بخاری صاحب ہے ہماری پنجاب کی انفارمیشن منسٹر، انہوں نے ایک کاز ٹیک اپ کیا جو مجھے لگتا ہے ایک حکومتی کاز تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں کہ جو ہمارے انفارمیشن منسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا ایک پرٹیکولر چیز جس پہ حکومتی موقف اس طرح سے نہیں آیا بٹ وہ پرٹیکولر انفارمیشن منسٹرز کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ انفارمیشن منسٹر تو حکومت وقت کا ایک نمائندہ ہے بطور کہ جی حکومت کر کیا رہی ہے، ان کی میڈیا آؤٹ ریچ کیا ہے، تو وفاق میں بھی ایسے ہے، صوبائی لیول پہ بھی ایسے ہے، تو یہ لیکن یہ کاز ہے اس کے اوپر بڑی وہ سیریس ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑی ذاتی نوعیت بھی ہے۔ تو یہ سر اسی کا ہے جو آپ کے ڈراماز اور سٹیج شوز کے جو آپ کی ساری چیزیں جن کے اوپر ہم نے دیکھا بہت سارے چھاپے بھی پڑے ہیں، چھٹی کے دن چھاپے پڑے ہیں، اور ان کے اندر ان کی بندش، ان کی رکاوٹیں اور ان کا لباس، ان کا طریقہ کار بولنے کا، سب کے اوپر ایک ایشو تھا۔ تو سر ہیپی ٹو رپورٹ کہ نیا ڈرامہ ایکٹ تیار ہو گیا، آئندہ ہفتے اسمبلی سے پاس کرایا جائے گا۔ تو اس سرخی کو سر بالکل لائٹ نہیں لینا کس نے کہ آپ نے وہ ایکٹ تیار ہے، ایکٹ تیار ہونے اگین وہ سٹیک ہولڈر والی بات کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھے، کیا آپ نے ان کی پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھا، یا پھر آپ نے اگین وہی کیا کہ جی ہم نے یہ ایکٹ بنا دیا اب ایسے ہوگا۔ اور دوسرا کہ اسمبلی سے پاس کرایا جائے گا، اس کا مطلب ہے یہ پاس تو ہو جائے گا، اب تو خیر پاس ہو ہی جائے گا، ان کے پاس تو کوئی وجہ نہیں ہے اس کو نا پاس ہونے کی، کیونکہ جب انہوں نے پاس کرانا ہوتا تو پاس چیزیں ہو جاتی ہیں، مطلب یہاں پہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا، اب تو خیر نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں ہے، تو پاس تو ہو جائے گا۔ تو جب یہ ایکٹ بن جائے گا تو اب اس کے اندر کیا چیزیں ہوں گی اس کے اوپر ہم اس وقت کامنٹ نہیں کر سکتے، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ان کا جو شعبہ ہے، جو ان کا ٹیلنٹ ہے، جو وہ اس کو جس طرح بھی ایکسپریس کرتے ہیں اس کے اندر ہی رکاوٹیں کر سکتے ہیں، تو چیز ہی ایسی ہے۔ تو اس کو جب آپ روکیں گے تو پھر آڈینس کو وہ چیز پسند نہیں آئے گی، جب آڈینس کو نہیں پسند آئے گی تو آڈینس آئے گی نہیں، جب آڈینس نہیں آئے گی تو ٹکٹ نہیں بکیں گے، ٹکٹ نہیں بکیں گے تو تھیٹر بند ہونا شروع ہو جائیں گے، جب وہ بند ہونا شروع ہوں گے تو وہ لوگ جو ان کا روزگار لگا ہوا ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو اس کا ایک فال آؤٹ تو ہے ان دا نیم کہ آپ نے معاشرے کے اندر جو ہے تمیز اور جو تہذیب ہے وہ رکھنی ہے، جو عظمہ صاحبہ کو لگتا ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیے بنیادی بات وہی ہے کہ یہ جو فحش رقص ہے نا، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا کہ آپ اس کی بندش کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ 8-10 تھیٹر ہیں، ان 8-10 تھیٹرز کے اندر فحش رقص ہوتا ہے۔ جب آپ اس کی بندش کر دیں گے نا تو وہ انڈر گراؤنڈ تھیٹرز میں، لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے فارم ہاؤسز پہ منتقل ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر تو یہ ہے نا کہ ایک جگہ ہے، پبلک پلیس ہے، ٹکٹڈ ہے، 2 گارڈ بیٹھے ہیں، لوگ جو ہے وہ مختلف انواع و اقسام کے آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی ہلڑ بازی ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی چھینا جھپٹی ہو جائے، رپورٹ ہو جائے گا، پولیس پہنچ جائے گی۔ آپ سوچیں اس طرح کی چیز کسی کے فارم اور کسی کے گھر پہ ہو رہی ہے، کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ بندش جو ہے نا وہ اس کا حل نہیں ہے۔ اور اگین یہاں پہ تو ٹکٹڈ ایونٹ ہو رہا ہے تو ایکسائز اپنی وہ بھی کاٹ رہا ہوگا، ٹیکس بھی۔ جب لوگوں کے گھروں میں ہونا شروع ہو گیا تو کون ریکارڈ رکھے گا کہ کتنے کی ٹکٹ تھی، کتنے پیسے آئے؟ اگین ہوگا کسی کی سرپرستی میں ہی، اس کی سیٹنگ ہوگی، لیکن وہ سارا کچھ آف بکس ہو جائے گا۔ ابھی جو اس کا حل ہے نا وہ حل یہ ہے کہ آپ بچوں کے جمالیات بہتر کریں، ان کو بتائیں کہ بھارت ناٹیم کیا ہوتا ہے، ان کو بتائیں کہ دیگر انواع و اقسام کے رقص کیا ہیں، ورٹیکل موومنٹ کا کیا مطلب ہے، ہارزونٹل موومنٹ کا کیا مطلب ہے۔ وہ بڑے ہو کے فحش ڈانس نہ دیکھیں، ان کا دل ہی نہ کرے فحش ڈانس دیکھنے کا، ان کا اچھا ڈانس دیکھنے کا دل کرے۔ بالکل سر، اگین یہ ٹاپ ٹو باٹم پالیسی سازی تو یہی ہوتی ہے نا کہ یار آپ تو یہ تو ہو گیا، اس کا کچھ میکنزم نکالتے ہیں، آنے والے دنوں میں ہم اس کو بہتر کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔